خان کو کوئی خرید نہیں سکتا. دنیا کے زر دولت ختم ہو گئی عمران خان کو جھکانے میں اور عمران خان کو خریدنے میں. سانحہ پارلیمنٹ 10 ستمبر یوم سیاہ کے طور پر جو ہے وہ یاد رکھا جائے گا, اور وہ وہی ہوا جس کا ہمیں خدشہ تھا. میں مریم نواز کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ وہ عمران خان کا نام لے لے. وہ پاکستان کے پیسے چوری کر لیتی ہیں. ٹک ٹاک تو وہ باقاعدہ فرمائش کے ذریعے بنواتی ہیں نا. انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ وہ شہباز شریف اس ڈگے میں چکے جاتے نا. ان کے پی ایم ایل این کی ہسٹری بڑی عجیب ہے, تو انہوں نے سب کو ویسے ہی سمجھ لی. سب والا وہ شوٹ تھا وہ کدھر گیا؟ وہ بیچ تو نہیں, نیلامی تو نہیں کر دے گی؟ نہیں. اچھا وہ پڑا ہوا ہے. بہت سے لوگ لڑکیاں مانگتی ہیں میرے سے کہ وہ سوٹ ہمیں دے دیں. ایک دو ویسے میں نے دے بھی دیے ہیں, لیکن کچھ وہ ایک دوپٹہ جو چادر پرنٹ کروائی ایک وہ, اور ایک اس دن میں نے سنجانی جلسے میں وہ ریڈ اینڈ گرین اپنے پارٹی کے عمران خان کے اس کا وہ پہنا ہوا تھا, وہ بھی میرے پاس. فری آف کاسٹ دے دیے, فری آف کاسٹ دے دیے جو دے دیے آپ بتا دیا, 2-3 دے دیے. خان کی قیمت کوئی نہیں ہے نا. خان کو کوئی خرید نہیں سکتا. دنیا کے زر دولت ختم ہو گئی عمران خان کو جھکانے میں اور عمران خان کو خریدنے میں. عمران خان ایک برانڈ ہے. عمران خان ایک جمہوریت کے لمبردار ہے, پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر ہیں, اور پاکستان کی عوام ان سے محبت کرتی ہے. تو جو ان کے نام پہ میرے سے جھنڈا مانگے یا عمران خان کے نام کی چادر مانگے, پرنٹ مانگے, تو دے دیں گے. مجبوری ہے, دل نہیں کرتا پر دے دیں گے. عمران خان کی تصویر والا جو کپڑے ہیں آپ کی, اگر مریم نواز مانگتی ہیں تو کتنے میں دیں گی, اور اگر باہر کوئی نیلامی کے لیے کہتے ہیں تو کتنے میں سیل کریں گے؟ میں مریم نواز کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ وہ عمران خان کا نام لے لے. ان کا اس کا قد کارڈ اتنا چھوٹا ہے کہ وہ عمران خان کی پاپولیرٹی اور عمران خان کی وہ برابر نہیں ہے. میں کبھی بھی ان کو نہیں, نہ وہ مانگیں گے نہ میں ان کو وہ دوں گی. وہ تو ہر چیز کاپی کرتی ہے عمران خان صاحب کی. آپ کہہ رہی ہے کہ وہ ان کے لیول کی نہیں ہے, وہ تو لیول بنانا چاہ رہی ہیں. وہ جو کچھ آج کل کاپی کرتی ہیں ان کا پھر مقابلہ ٹک ٹاکرز کے ساتھ ہی ہے. عمران خان کے ساتھ تو مقابلہ ناممکن ہے. وہ پھر اپنے ٹک ٹاکرز, ویسے پاکستان میں اچھے ٹک ٹاکرز ہیں, آپ دیکھو ان کا آپس میں کیا ٹف ٹائم کمپٹیشن بنتا ہے. کتنے پیسے کماتی ہوں گی مریم نواز ٹک ٹاک سے آپ کے خیال میں؟ سیریسلی آئی ایم نو آئیڈیا. وہ ویسے اتنے پاکستان کے پیسے چوری کر لیتی ہیں. لندن تو کیا, پاکستان میں کیا کہتی میرے کوئی پراپرٹی نہیں, ہر جگہ ان کی پراپرٹی ہے. وہ پاکستان کے پیسے چوری کر لیتی ہیں. ٹک ٹاک تو وہ باقاعدہ فرمائش کے ذریعے بنواتی ہیں نا, تو پتہ نہیں کیا, وہ مجھے نہیں پتا. اچھا زرتاج, 9 ستمبر کو ہم نے دیکھا کہ جب آپ لوگوں کو بتایا گیا کہ باہر پولیس کھڑی ہے, آپ سب یہاں پر نکلے, آپ بھی موجود تھی. سب سے پہلے مروت صاحب کو اریسٹ کیا گیا. آپ کے حوالے سے میڈیا بھی باہر ویٹ کر رہا تھا, سب ویٹ کر رہے تھے, پولیس بھی ویٹ کر رہی تھی. آپ کیسے بچ نکلی, کیسے گرفتاری سے خود کو بچایا, کیا ہوا تھا بتائیے گا. یہی تو کمال ہے, یہ نہیں بتاتے ہوتے. اگلے دفعہ پھر بچنا پڑے گا, اگلے دفعہ پھر مفرور ہو کے جب جانا پڑے گا, اور پھر یہ اگر بتا دوں گے تو پھر تو نہیں چھپ سکوں گے. ذرا بتائیں نا, اس ملک میں تو ہے ہی یہی کہ الیکٹڈ نمائندوں کو ایف آئی آر کر کے ہر دفعہ ان کو ادھر ادھر جانا پڑتا ہے, تو اس لیے اپنا وہ رات نہیں بتا سکتے. لیکن سرتاج وہ تو ڈگیا تک چیک کر رہے تھے پولیس والے, تو انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ وہ شہباز شریف اس ڈگے میں چکے جاتے نا. ان کے پی ایم ایل این کی ہسٹری بڑی عجیب ہے, تو انہوں نے سب کو ویسے ہی سمجھ لیا. کون سا ایسا خفیہ راستہ تھا زرتاج جہاں سے آپ گئی تھی, بتائیے گا ذرا. میں نے کہا نا وہ تو نہیں بتا سکتے نا, اگلی دفعہ پھر اسکیپ کرنا پڑے, پھر وہ بتا دوں گے تو پھر اسکیپ نہیں ہو سکتا. آپ کے ساتھ ہی گئے, دونوں ایک ساتھ. اس کا مطلب ہے کہ ساؤتھ والے تگڑے ہیں. آپ نے میک اپ کٹ تو نہیں رکھی ہوئی ہے, ان کو پکڑوا دیا, خود اب نکل گئے. وہ بھی سارے مجھے یہی کہہ رہے تھے. آپ بچوں کی بس میں تو نہیں میڈم, سارے بھی مجھے یہی کہہ رہے. آپ نے کوئی میک اپ کٹ تو نہیں رکھی ہوئی, میک اپ چینج کر لیا ہو سکتا ہے. میں نے کیا تھا. دیکھو میری بات سنو, میں نے اپنے کولیگ کو کہا میں پارلیمنٹ میں یا کہہ کے گئی, آپ تو چلو لائٹر موڈ میں مزاق کریں, پر میں پارلیمنٹ میں یہاں پہ پوائنٹ آف آرڈر پہ بول کی گئی کہ ڈپٹی اسپیکر صاحب بیٹھے تھے. میں نے کہا ڈپٹی اسپیکر صاحب کوئی رولنگ دے, آپ کے الیکٹڈ نمائندوں کے لیے باہر بے وجہ پولیس آئی ہے, پارلیمان کے اوپر حملہ ہوگا تو یہ کوئی اچھی ہسٹری نہیں بنے گی. اس وقت میری بات کو نہیں سیریس لیا گیا, لیکن بعد میں جو مناظر دیکھے وہ پاکستان کی تاریخ میں سانحہ پارلیمنٹ 10 ستمبر یوم سیاہ کے طور پر جو ہے وہ یاد رکھا جائے گا, اور وہ وہی ہوا جس کا ہمیں خدشہ تھا. پارلیمان کے اوپر حملہ ہوا. دیز آر ناٹ گڈ فوٹیجز, یہ کوئی اچھی ہسٹری نہیں بنی ہے. sort of I always tell کہ یہ جتنے بھی پارلیمنٹیرین ہیں when they will go internationally and when they will represent Pakistan internationally, تو ان کی کوئی سے نہیں ہوگی, ان کی کوئی عزت نہیں ہوگی. وہ کہیں گے آپ کے تو اپنے پارلیمنٹ کے اوپر حملے ہوتے ہیں, تو پارلیمان کی عزت کو بچانا ہے, ہم نے اس کی عزت کو وقار کو بحال کرنا. اچھا, آپ نے خود نکلی ہیں یا کس نے ہیلپ کی تھی, اپنا دماغ استعمال کر؟ نہیں ہیلپ کی تھی. کس نے ہیلپ کی تھی؟ بہت سارے لوگ. وہ خود باقیوں کو نہیں نکالا. اچھا, مینٹلی ویسے پریپیئر تھی کہ بھئی اگر گرفتار کر لیا گیا تو کیا کریں گی؟ گھر والوں کو بتا دیا تھا کہ باہر پولیس کھڑی ہے, مجھے اریسٹ بھی کیا؟ نہیں, میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں نے کوشش کرنی ہے کہ میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اس پہ ہسٹری پہ چلوں. کوشش کرتے ہیں, ہماری اوقات تو نہیں ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اس کی سیاست کی اوقات تو نہیں ہے, ان کی لیڈرشپ کی, لیکن ہم سیکھتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. وہ بھی کبھی بھی اریسٹ نہیں ہوئے تھے, اریسٹ نہیں ہونا. جو لوگ اندر بیٹھے ہوئے تھے ان پر خاصی تنقید کی نون لیگ نے, کہا گیا کہ وہ چھپے ہوئے تھے, گرفتاری سے ڈر رہے تھے.
देखो नून लीग के बारे में मैं क्या कहूँ, अगर नून लीग के ऊपर ना जितनी सख्ती जुल्म जबर हमारी पार्टी के साथ हो रहा है ना, अगर नून लीग के ऊपर इसका एक हिस्सा भी होता ना तो इस वक्त ये सारे नाई और नाई चपड़ासी के अकामों के ऊपर इस वक्त भाग चुके होते हैं, लंदन भी दुबई भी अकामों के ऊपर। तो इसलिए बेहतर है कि नून लीग तो ये वाली बात ही ना करे। ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान का, पार्लियामेंटेरियन का, उसके लीडर इमरान खान का, वर्कर्स का जज्बा और बहादुरी है कम इतने जुल्म और जबर का पाकिस्तान के अंदर, वो भी नून लीग के मार्शल प्लस का मुकाबला कर रहे हैं। अब दो करते तो फिर ये औरत के कार्ड खेलते हैं, और जिस टाइम पे इन्होंने लोगों पर जुल्म कर रहे होते तो कहते हैं कि जी मैं सीएम हूँ। डिफाइन करे ना कि वो क्या है। मेरी नजर में तो वो एक चिट्टी अनपढ़ टिकटॉक वजीर आला है। बेहतर ये, मैंने तो कल भी ऑफर की थी कि वो डेरा गाजी खान आई थी बच्चों के स्कूल में, वहाँ पे हम एडमिशन उनको ऑफर करते हैं, कुछ पढ़ लेगी जिंदगी में तो अफा का होगा। खाने का अभी चलते चलते खा रही हैं आप, बैठ के भी खा सकते हैं। नहीं बैठ के टाइम नहीं था बस, लेकिन ये कि इंटरेस्टिंग था, मैंने उठा के खा लिया। खान साहब वाला दुनिया की तारीख पर, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि आप इस मुअज़्ज़ज़ पार्लियामेंट के ऊपर हमलावर हो जाएं। सानिया पार्लियामेंट हुआ, 10 सितंबर को पार्लियामेंट की तौहीन की गई, इलेक्टेड नुमाइंदों को यहाँ से उठाया गया, अरेस्ट किया गया, अबडक्ट किया गया। ये नहीं हो सकता है। सबसे पहले तो हमें सबको इसके ऊपर इकट्ठा होना चाहिए कि अवान मुक़द्दस है, सुप्रीम है, सुपीरियर है। ये नहीं हो सकता कि आप लोगों को इस तरह मुजरिम की तरह उठाए, सबसे पहला। दूसरी बात ये कि मेरे ऊपर उन्होंने बाद में कोई मुकदमा बनाया है कि पता नहीं मैंने दस्ती बमों से हमला किया। ये आपके हाथ में तो नान है, दस्ती बम कैसे? ये मैं वो अंदर से खाना नमाज पढ़ने के बाद नहीं, आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि खाना खा सके स्कूल से। नहीं, वो सूखा नान पड़ा था तो नहीं, मुझे ये एक जो सिंफ नाज़िक है वो दस्ती बमों से कैसे हमला कर सकते? वही ना सोचने वाली बात। अच्छा, आज जमहूरियत का आलमी दिन आप मनाया खुद देखिए, आप खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमारा रोल डिफाइंड है, हमने लोगों के मुकदमे लड़ने हैं। अगर मैं अपना मुकदमा नहीं लड़ सकूंगी, मैं खुद बचती फिरूंगी, तो ये कैसे होगा? ये नहीं चलेगा। इसलिए इस तरह के सानिया पार्लियामेंट की तरह कभी भी नहीं होने चाहिए। बाकी जिस तरह कि अगर आपने अपने मुखालिफ से दुश्मनी करनी है ना, तो आप उसको मुखालफत को एज अपोजिशन एज सियासत एक्सेप्ट करें। अगर आप उसको ज़्यादा दुश्मनी तक लेकर जाएंगे तो आप गाय चोर भी हमें बनाएंगे, आप हमें जो है वो मेज़ चोर भी बनाएंगे, आप हमें कहेंगे कि ATM मशीन के ऊपर हमला करके पता नहीं इसको तोड़ के वहाँ से पैसे भी निकालें, और आप ये भी कहेंगे कि दस्ती बम से हमला किया है। दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। कोई सेंस जो है वो प्रिवेल होनी चाहिए। जी, जमहूरियत का आलमी दिन है, जमहूरियत का आलमी दिन है आज, क्या कहेंगे? जमहूरियत है। देखिए, जमहूरियत के आलमी दिन के ऊपर मैं मायूस नहीं हूँ। मैं कभी भी ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं देती जिससे यंगस्टर्स को या सियासत में आने वालों को कोई मायूसी हो जाए कि इनकी तो कोई इज्जत ही नहीं है। इतने जुल्म जबर और फसाद के बावजूद भी मैं जमहूरियत काल में दिन के ऊपर यही कहूँगी कि पाकिस्तान की बका जमहूरियत में ही है। जमहूरियत को मजबूत करें, और उसको मजबूत करने का एक ही तरीका है, और वो है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन और इलेक्शन के नतीजे पे ये बताएं, किया जब आप जाएगा। फिर भी वो पार्लियामेंट में आ गई, कैच मी इफ यू कैन, आपका ये मतलब है। मैं यही देखें, बात ये है कि सबसे पहले तो बजाय इसके कि ये मैंने कैसे स्केप किया, सबसे पहले हमें इस बात पे करनी चाहिए बात, और ये बड़ी सेंसिटिव बात है, और इसका वेटेज को फील करना चाहिए, इसकी ग्रेविटी को।